نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جن لوگوں کا قادیانی کے ساتھ کوئی واسطہ پڑتا ہے تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزائی کیسے عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اس پر تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اور کبھی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے بے بنیاد سوال کرتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال قادیانی کا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کا کون سا فرقہ ہوگا، کس فرقے پر عمل کریں گے، کس کے تابع ہو کر کے چلیں گے۔ تو ناظرین، جواباً یہ عرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو وہ فرقوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے، نہ کہ فرقہ بنانے کے لیے آئیں گے۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بڑی کھل کر کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرقے کسی مذہب کے نیچے مختلف مسالک کے لوگ جو ہوتے ہیں تو اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ تو فرقہ تو دور کی بات، مذاہب بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسند احمد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الا الاسلام، او کما قال علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانہ کے اندر اللہ تعالیٰ تمام ملتوں کو ختم فرما دیں گے سوائے اسلام کے، یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام ہی باقی رہے گا۔ اور یہی مفہوم قرآن پاک کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ سورۃ الصف اس کی آیت نمبر 9، کہ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ حق دے کر کے بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ غلبے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، کہ نمبر 1 وہ دلائل کا غلبہ، نمبر 2 قوت کا غلبہ، اور نمبر 3 غلبہ اس صورت میں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہ ہو۔ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ دلائل کا غلبہ اسلام کو ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ رہے گا۔ دلائل کے سامنے یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین مکہ تھے، مجوسی تھے، اور جتنے اس وقت کے کفار تھے، اور آج بھی کوئی بھی کافر اسلام کا دلائل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سب مانتے ہیں، اور قرآن پاک کا کھلا چیلنج موجود ہے۔ نمبر 2 قوت کا غلبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدنی دور کے اندر حاصل ہو گیا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، اور یہ غلبہ پھر کیسے پھیلا، کیسے بڑھا؟ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کے اندر اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر 65 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو قوت کا غلبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر حاصل ہو گیا۔ اور تیسرا غلبہ، اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ رہے، تو یہ لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر امت مسلمہ کو حاصل ہوگا۔ یہ جو میں نے بات آپ کو عرض کی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر آپ کے نزول کے بعد آپ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا، یہ بات صرف قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ مفسرین سے صرف بات ثابت نہیں ہے، اس بات کو مرزا قادیانی نے خود بھی لکھ کر کے گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر ساری انسانیت ایک قوم بن جائے گی، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مرزائیوں نے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، قرآن و سنت کو تو نہیں ماننا، اسلامی مفسرین کی بات کو تو نہیں ماننا، لیکن مرزا قادیانی کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن مرزا قادیانی ان کی مجبوری تو ہے، لہذا میں مرزا کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب، یہ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 23 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 84۔ کیا مرزا قادیانی لکھتا ہے؟ اور جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی کرنا میں آواز پھونک دے گا، یعنی مسیح موعود کے ذریعے سے جو اس کی کرنا ہے، ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفریقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن جائے گی۔ مرزا قادیانی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری قومیں جو ہیں ایک قوم بن جائیں گی۔
اور یہی بات مرزا قادیانی نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر بھی لکھی ہے۔ کہتے ہیں تب ان دنوں میں خدا تعالیٰ اس پھوٹ کے دور کرنے کے لیے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسمانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذریعے جو سور یعنی کرنا کا حکم رکھتا ہوگا اپنی پرہیبت آواز لوگوں تک پہنچائے گا، جس میں ایک بڑی کشش ہوگی، اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔ اب یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دور کے اندر سارے مذاہب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جمع کر دے گا، اور یہی بات تیسری جگہ پر مرزا قادیانی نے کیا لکھی، کہتے ہیں یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 90 کے اوپر، کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا، اس لیے خدا نے تکمیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں، زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس تکمیل کے لیے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے، اور اسی کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ تمام قومیں ایک قوم بن جائیں اور تمام مذاہب جو ہے وہ ایک ہی مذہب بن جائے، تو اس کے لیے کون سا زمانہ ہے؟ کہتا ہے اس کے لیے زمانہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی نے یہی عبارت جو ہے یہ ایام صلح جلد نمبر 14 روحانی خزائن کی اور اس کا صفحہ نمبر 381 اس سے ملتے جلتے الفاظ لکھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر کثرت سے پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی اور راست بازی ترقی کرے گی۔ اب یہاں مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ ملل باطلہ جو ہے وہ ہلاک، یعنی ساری ملت باطلہ وہ ہلاک ہو جائیں گی، مذاہب ختم ہو جائیں گے، ساری قوم ایک قوم بن جائے گی، تفریقہ ختم ہو جائے گا، متفرق لوگ مل جائیں گے۔ یہ تمہارا مسیح کہہ رہا ہے، اس کی بات تو مانو، تو تمہیں کم سے کم یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ مرزائیو آپ کو اپنے نبی کی کم سے کم کتابیں پڑھنا چاہیے، تو لہذا قرآن، حدیث اور مرزا قادیانی کی اپنی عبارات کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو فرقے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، فرقے نہیں مذاہب بھی ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام پھیل جائے گا۔ تو یہ قادیانی کی باتوں کا جواب ہم نے قرآن، حدیث اور مرزا قادیانی کی اپنی عبارات سے دیا۔ اب آخر میں اپنی روایت کو مقرر رکھتے ہوئے ایک سوال مرزائیوں سے بھی، ہم کہتے ہیں کہ تمہارا جو بناسپتی مسیح آیا تھا وہ قرآن کے مطابق اس کے ذریعے سے ساری ملتیں ایک ہوئیں، احادیث کے مطابق پوری دنیا میں اسلام پھیلا، ملت باطلہ جو ہے وہ ختم ہوئیں کہ نہ ہوئیں، یا مرزا قادیانی نے خود آ کر کے نئے فرقوں کی بنیاد رکھی؟ تو ہم کہتے ہیں 100% مرزا قادیانی اس میں ناکام رہا۔ اور اگر تم ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھو تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی کا مسیحیت کا دعویٰ وہ سراسر جھوٹ، غلط، دھوکہ، فریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کے مدعی ہوں گے، تو مرزا قادیانی ان کذاب اور دجالوں میں سے ایک بہت بڑا کذاب اور دجال ہے۔ پیش خدمت مرزا قادیانی کچھ اپنے ہی حوالہ جات اس نے خود لکھا کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں مرزا نے آ کے فرقہ واریت کو مزید ہوا دی اور مزید فرقے بڑھائے مرزا قادیانی نے آنے کے بعد۔ یہ میرے پاس مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 343۔ میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ با اعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے اول درجہ کا وفادار اور جانثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ یعنی مرزا قادیانی اپنے فرقے کے متعلق لکھ رہا ہے کہ میرا فرقہ جو ہے یہ انگریزوں کے واسطے بڑا بہترین فرقہ ہے، اول نمبر کا یہ وفادار فرقہ ہے، اور جو مرزا نے لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی گویا کہ اسی بات کو دوسرے الفاظ کے اندر مرزا قادیانی دہرا رہا ہے۔ اور یہی بات یہ جلد نمبر 15 روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر 493۔ اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ اب اس کے نیچے مرزا نے لکھا بھی ہے، کوئی مرزا سے یہ نہ سمجھے کہ کسی اور فرقے کی بات کر رہا ہے، اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے
کہتا ہے میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت 300 آدمی ہے، لیکن اب وہ شمار بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ 10,000 سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ یعنی مرزا قادیانی نے لکھ دیا کہ یہ فرقے سے مراد کے نیچے حاشیہ لگایا ہوا ہے کہ فرقے سے مراد مرزا قادیانی کا اپنا فرقہ ہے۔ اسی طرح کی عبارات مرزا قادیانی نے مجموعہ اشتہارات کے اندر بھی لکھی کہ مرزا قادیانی ایک نئے فرقے کا بانی ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 193، یہ نیا ایڈیشن ہے۔ اگر گورنمنٹ توجہ فرماوے تو نہایت بدیہی ثبوت میرے پاس ہیں۔ میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں، باعتبار مذہبی اصولوں کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جانثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ اور اسی طرح کی عبارت صفحہ نمبر 195 پر بھی لکھی مرزا قادیانی نے۔ تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا، جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، یعنی یہاں پر واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ اس نئے فرقے کا پیشوا اور امام میں ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں ہے۔ یعنی مرزا قادیانی بتا رہا ہے کہ میں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ اس وقت تو مرزا نے ایک نیا فرقہ رکھا تھا، تو مرزا قادیانی جس فرقہ واریت اور جس کفر کی بنیاد رکھی تھی اسی کو آگے جاگ لگتی گئی۔ 1914 کے اندر ان کے 2 فرقے بن گئے، بشیر الدین محمود گروپ بن گیا اور لاہوری گروپ بن گیا، اس کے بعد آگے اور چلتے گئے اور اس وقت تقریباً مرزائیوں کے 11-12 فرقے بن چکے ہیں۔ تو ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں تم بتاؤ کہ مسیح نے تو آنا تھا فرقوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مرزا قادیانی تو خود آ کے فرقہ واریت پھیلا کر کے گیا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو سچے مسیح آئیں گے ان کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ ان کے آنے سے دنیا سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ مرزائیوں، مسلمانوں کے تمام فرقے، ایک ایک فرقہ تمہارے مرزے کی وہ جھوٹے ہونے کا ایک کھلا ثبوت ہے کہ ہر فرقہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر مرزا سچا ہوتا تو یہ فرقے دنیا کے اندر نہ ہوتے۔ وہ کیا بتائیں گے؟ تمہارے اپنے فرقے بن جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ تو بہرحال جو تم نے سوال کیا تو اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تمام فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا سوال تمہارے پر ادھار رہا اور انشاءاللہ ادھار ہی رہے گا کہ تم بتاؤ کہ مرزا قادیانی جو آیا تھا فرقے ختم ہونے چاہیے تھے نہ کہ اور بننے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے اور ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔